السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حکومت آندھرا پردیش نے ریاست بھر میں جامع کاسٹ مردم شماری مہم شروع کی ہے، جس کا مقصد ریاست میں مقیم تمام ذاتوں کی صحیح تعداد کا حساب لگانا ہے۔ ریاستی وزیر اطلاعات و تعلقات عامہ سرینواس وینوگوپال کرشنا نے کہا ہے کہ کاسٹ مردم شماری 19 جنوری سے 10 دنوں تک جاری رہے گی۔ جامع کاسٹ مردم شماری 10 دنوں پر مشتمل ایک مرحلے میں منعقد کی جائے گی اور اگر ضرورت پڑنے پر اس مہم میں 4 یا 5 دنوں کی توسیع کی جائے گی۔ کرشنا نے بتایا کہ والنٹیئرز ہر ایک گھر پہنچیں گے اور ذات پر مبنی تفصیلات اکٹھا کریں گے۔ اس عمل کو گاؤں سیکریٹریٹ نظام سے مربوط کیا جائے گا اور بہار کے بعد آندھرا پردیش ملک کی دوسری ریاست بن گئی جہاں کاسٹ مردم شماری کرائی جا رہی۔ حیدرآباد تیزی سے میڈیکل ہب میں تبدیل ہوتا جا رہا۔ شہر کے مختلف دواخانوں میں روزانہ کوئی نہ کوئی نایاب پیچیدہ سرجری انجام دیتے ہوئے مریضوں کی قیمتی جانوں کو بچایا جا رہا۔ ایسا ہی ایک پیچیدہ آپریشن شہر کی کرشنا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کمس سکندرآباد میں انجام دیا گیا، جہاں افریقی ملک زامبیا کے ایک 14 سالہ لڑکی کو جو مرض سکل سیل سے شدید متاثر تھا، اس کی 7 سالہ بہن کے ہڈی کا گودا یا ہڈیوں کا مغز بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہوئے اس کم سن کی جان بچائی گئی۔ ڈاکٹر نریندر کمار توٹا نے بتایا کہ افریقی ملک زامبیا کے شہر لوساکا کا ایک لڑکا سکل سیل مرض سے شدید طور پر متاثر تھا اور روزمرہ کے امور کی انجام دہی کافی دشوار ہو گئی تھی۔ لڑکا جوڑوں کے درد سے بھی متاثر تھا، جس میں ہیموگلوبن کی سطح کافی کم ہو گئی تھی اور وہ کافی کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ BRS کے سابق وزیر و رکن اسمبلی ٹی ہریش راؤ نے تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے مشترکہ پروجیکٹوں کو کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کرنے سے تلنگانہ کو زبردست نقصان پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا۔ اس اقدامات سے تلنگانہ میں پانی کی پریشانی لاحق ہوگی اور برقی کی پیداوار پر بھی اثر پڑے گا۔ ٹی ہریش راؤ نے میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BRS دور حکومت میں سابق چیف منسٹر KCR نے جولائی 2021 کو کرشنا ریور دونوں ریاستوں کے پروجیکٹس کو کرشنا ریور مینجمنٹ بورڈ کے حوالے کرنے کی تجویز رکھنے کی مخالفت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کے کنٹرول میں آبپاشی پروجیکٹس آنے سے آندھرا پردیش کو فائدہ ہوگا، اس سے تلنگانہ کے آبی وسائل کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس سلسلے میں توجہ دینا چاہیے، یہ منصوبوں پر عمل آوری کیے جانے سے قبل اس مسئلے کو ایپیکس کمیٹی سے رجوع ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حیدرآباد کو غیر قانونی و غیر سماجی سرگرمیوں سے پاک شہر بنانے کے لیے مثبت اقدامات کرنے سے متعلق سٹی پولیس کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود اس تاریخی شہر میں جگہ جگہ جوئے خانے چلائے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ان جوئے خانوں کو پولیس کی مبینہ طور پر سرپرستی حاصل ہے۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ انسپیکٹرز، ACPs اور انسپیکٹر ڈپٹی کمشنرز کے رتبے کے عہدیدار مبینہ طور پر معمول حاصل کرتے ہوئے ان خمار بازی کے اڈوں سے طوطا چشمی کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق فلک نما پولیس اسٹیشن حدود میں وٹے پلی میں واقع آڑے پہاڑ کی درگاہ شریف کے قریب بلندی پر جوا خانہ چلایا جا رہا۔ متعلقہ پولیس انسپیکٹر اور اسسٹنٹ کمشنر اور سب انسپیکٹر کو مبینہ طور پر معمول مقرر ہے، جس کی وجہ سے غیر سماجی عناصر کے حوصلے بلند ہیں اور اس لیے وہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ ان غیر سماجی عناصر کو پولیس کا خوف بالکل بھی نہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ قمار بازی کا یہ اڈا پرانے شہر کا سب سے بڑا جوا خانہ مانا جاتا ہے۔ جوئے خانے کو 2 راستے ہیں اور یہ سیکٹر ٹاسک فورس کی طرف سے متعلقہ سب انسپیکٹر کو آتا ہے۔ سب کو ہی پیسہ ملتا ہے۔ جوئے خانے کے مالک سے کانسٹیبل بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، انہیں بھی روپے تو ضرور ملتے ہوں گے۔ معلوم ہوا ہے کہ دبیت پورہ پولیس اسٹیشن کے عقبی حصے میں چلائے جانے والا جوا خانہ دوسری عمارت میں منتقل ہو گیا ہے۔ کشن باغ کے علاقے میں بہادر پورہ جوا خانہ پھر سے دوسری منزل پر شروع کر دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جوئے خانے سے متعلقہ انسپیکٹر اور اسسٹنٹ کمشنر پولیس کو بھاری معمول مبینہ طور پر وصول ہوتا ہے اور چھتری ناکا للت باغ میں ایک خاتون گھر پر دن کے 24 گھنٹے شراب فروخت کر رہی۔ اس کے علاوہ تالاب کٹے میں پینٹ ہاؤس میں بھی خمار بازی کا اڈا چلایا جا رہا۔ جواریوں کے اندر داخل ہوتے ہی گیٹ کو قفل کر دیا جاتا ہے اور پولیس آنے کی پیش کی اطلاع ملتے ہی کارٹس کو جلا کر بیت الخلاء میں بہا دیا جاتا ہے۔ ٹیبل شراب پر اور چکن رکھ کر پولیس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ یہاں صرف پارٹی کا اہتمام کیا جا رہا۔ سٹی کمشنر پولیس کے سرینواس ریڈی نے پولیس کے ایک اجلاس میں یہ کہا تھا کہ پولیس عہدیداروں کو معطل کرنا چھوٹی بات ہے، غلطی کریں گے تو ریمانڈ کریں گے۔ اس کے باوجود چند پولیس عہدیدار مبینہ طور پر معمول وصول کرتے ہوئے ان غیر مجاز سرگرمیوں کو اجازت دے رہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک طرف پولیس منشیات کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کر رہی تو دوسری طرف یہی پولیس پر جوئے خانوں کی مبینہ طور پر سرپرستی کا الزام عائد کیا جا رہا۔
ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے بی جے پی کو رام کے نام پر سیاست سے باز آ جانے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ رام کسی کی جاگیر نہیں، وہ سب کے ہیں، مگر بی جے پی رام کی تصویر کے ساتھ سیاست کر رہی. پونم پربھاکر نے کہا کہ ایودھیا میں رام مندر کے افتتاح کی مخالفت شنکر آچاریوں کی جانب سے کی جا رہی ہے. ایسے میں ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ رام کے نام پر چند افراد کو چاول دیتے ہوئے اسے آسمان سے اترا چاول بتایا جا رہا. موضوع بدلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غرور و تکبر میں مبتلا بی آر ایس اور بی جے پی قائدین غیر جمہوری لب و لہجے میں بات کر رہے. ان کے اس رویے کو عوام دیکھ رہے اور وہ کرارا جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تلنگانہ میں مختلف نامزد عہدوں کے حصول کے لیے کانگریس کے لیڈروں کی مہم شروع ہو گئی. پہلی فہرست میں تقریباً 18 مختلف کارپوریشن کے عہدوں کو پور کرنے کا امکان ہے. اس سلسلے میں جاریہ مہینے کے اواخر میں اعلان متوقع ہے. تاہم خواہش مندوں نے عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی. ذرائع کے مطابق ان عہدوں کو پور کرنے میں ان لیڈروں کو ترجیح دی جائے گی جو حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ سے محروم رہے اور جنہوں نے پارٹی کے استحکام کے لیے کام کیا. بتایا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اس سلسلے میں اقدامات کر لیے ہیں. بتایا جاتا ہے کہ حال ہی میں ریونت ریڈی نے دہلی کے دورے کے دوران اس سلسلے میں اے آئی سی سی کے اعلیٰ لیڈروں سے اس کی منظوری حاصل کر لی. شہر حیدرآباد کی مشہور و قدیم کل ہند صنعتی نمائش کا اب تک عوام کی بڑی تعداد نے مشاہدہ کیا ہے. صنعتی نمائش کا آغاز 1 جنوری سے ہوا جس میں کشمیر سے کنیا کماری تک کے تاجر اپنے اسٹالز لگائے ہوئے ہیں. توقع کی جا رہی ہے کہ جاریہ سال نمائش کے اختتام تک تقریباً 20 لاکھ افراد اس کا مشاہدہ کریں گے. اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے ہیں. نمائش میں لگائے گئے اسٹال سے ہونے والی آمدنی 18 تعلیمی اداروں پر خرچ کی جاتی ہے جو سوسائٹی کی جانب سے چلائے جاتے ہیں. نمائش میں 200 سے زائد ملازمین پولیس کو تعینات کیا گیا. خواتین اور لڑکیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے شی ٹیمز کو بھی تعینات کیا گیا. نمائش میں اس بار تقریباً 2000 اسٹالز لگائے گئے. نمائش میں مختلف ریاستوں کی مصنوعات، کھانے پینے کی اشیاء، کھلونے وغیرہ فروخت کیے جاتے ہیں. بی جے پی جو پارلیمانی انتخابات میں تلنگانہ سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس نے پارٹی میں تبدیلیوں کا آغاز کیا. زعفرانی جماعت چاہتی ہے کہ ریاستی اسمبلی انتخابات کے نتائج کا اعادہ نہ ہونے پائے. اس لیے ریاست کی 17 لوک سبھا نشستوں کے من جملہ 10 لوک سبھا نشستوں اور 35% ووٹ حاصل کرنے کا پارٹی منصوبہ رکھتی ہے. پارٹی نے اسمبلی انتخابات میں اس کے خلاف کام کرنے والوں کے بشمول ایسے ضلعی صدور جن کی کارکردگی سے پارٹی مطمئن نہیں ہے ان کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. بیشتر اضلاع کے صدور کا اعلان پارٹی کے ریاستی صدر کشن ریڈی نے کیا ہے. عادل آباد، محبوب آباد، بھوپال پلی ضلع صدور کے سلسلے میں کوئی وضاحت ہنوز سامنے نہیں آئی. آئندہ 2-3 دنوں میں ان عہدوں کو پر کرنے کا امکان ہے. وقارآباد ضلع کے پارٹی صدر مادھو ریڈی، یدادری بھونگیر ضلع کے پارٹی صدر بھاسکر، نظام آباد کے پارٹی صدر کے طور پر دنیش، سدی پیٹ ضلع کے پارٹی صدر کے طور پر موہن ریڈی، جنگاؤں ضلع کے پارٹی صدر دشمنت ریڈی، ہنمکنڈا ضلع صدر کے طور پر راو پدما، کاماریڈی ضلع صدر ارون تارا، کریم نگر ضلع صدر کرشنا ریڈی کو مقرر کیا گیا. جگتیال ضلع صدر پی ستیہ نارائنا، کھمم ضلع صدر جی ستیہ نارائنا، میڈچل اربن ضلع صدر پی ہریش ریڈی، میڈچل رورل ضلع صدر وکرم ریڈی، حیدرآباد سینٹرل گوتم راؤ کے ناموں کا اعلان کیا گیا. آندھرا پردیش میں بابٹلہ ضلع میں گاڑیوں کی تلاشی کے موقع پر 2 کروڑ 25 لاکھ روپے کی نقد رقم ضبط کی گئی. ڈرائیور نے بتایا کہ وہ یہ نقدی برودو ٹور سے وجے واڑہ منتقل کی جا رہی تھی. پولیس نے مناسب ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے نقدی ضبط کر لی. اس سلسلے میں پولیس نے ڈرائیور سمیت ایک اور شخص کو حراست میں لیا اور ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی. پولیس نے کہا کہ بغیر دستاویزات کی نقدی منتقل نہ کی جائے. پولیس نے غیر قانونی طور پر نقدی کی منتقلی پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا. تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ آنے والے پارلیمانی انتخابات میں ریاست کا طوفانی دورہ کرتے ہوئے کانگریس کو شاندار کامیابی دلائیں گے اور بی آر ایس پارٹی کو 100 میٹر گڑھے میں دفن کر دیں گے. اسمبلی انتخابات میں کانگریس پارٹی نے عوام کے درمیان پہنچ کر گھمنڈی حکومت کو بے دخل کرنے اور عوامی حکمرانی قائم کرنے کے لیے کانگریس کو ووٹ دینے کی اپیل کی تھی جس پر عوام نے کانگریس کو واضح اکثریت سے کامیابی دلائی. انتخابات میں کامیابی کے بعد ان کی حکومت سیاست سے بالاتر ہو کر ریاست کی ترقی اور بہبود کے لیے کام کر رہی کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ انتخابات کے وقت ہی سیاست کرنا چاہیے اور انتخابات کے بعد حکمرانی پر توجہ دینا چاہیے. لیکن بی آر ایس پارٹی اقتدار سے محرومی کے غم میں سیاست کر رہی اور حکومت پر تنقیدیں کر رہی. اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.